الصبح بدا من طلعته. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپے اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں. ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا. ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد. عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں پڑ جاؤں گا. لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئی تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی. لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے. تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، باب میں گیا. سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، باب میری گلی اڑ گئی، گئی وکٹ. عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے. کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک. ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو ان کا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی.
میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیوں بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار۔ مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں، اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مسجد دیکھ کے دل بہت خوش ہوا، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ ایسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے، تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے۔ وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا۔ تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی۔ تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے، اس پہ خرچ کیا ہے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں۔ تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپیٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے ایک اور سنا دوں، اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی۔ بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی، تو کہیں بھی مسجد نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ساری زمین دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں مسجد بنی ہے، یہ روشنی تو اس زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو اکھاڑ دے گا، اوپر اٹھا دے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، اس کی زمین نہیں ٹوٹے گی، اللہ اسے ایسے اوپر اٹھائے گا، اور پھر ان کو بغیر پیٹرول اور بغیر ونگز کے اللہ ان کو اڑائے گا اور بیت اللہ کی مسجد تک پہنچائے گا۔ پھر بیت اللہ کی مسجد کی زمین ایسے اوپر آ جائے گی، پھر یہ ساری زمینیں بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی، پھر یہ فلائی کریں گی مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی بھی خالی زمین ہوگی۔ جب بیت اللہ کا ٹکڑا اس مسجد کے ساتھ ملے گا تو وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر وہ بھی اکھڑ جائے گا اور یہ چلیں گے مسجد اقصی کی طرف، کیونکہ آسمانوں پہ جانے کا دروازہ مسجد اقصی میں ہے، کے اوپر ہے۔ تو پھر یہ ساری زمینیں مسجدیں اللہ ان کو اکھاڑ کر اوپر لے جائے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔
آپ جنت کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. الحمد للہ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا. پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے. ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو. یہ اس طرح ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی. پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے. اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. بڑھاپا تو آتا ہے. کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے. ایک نسل کے پاس ہے، اگلی وقت کے پاس ختم ہو جاتی ہے. بادشاہیاں چلی کئی سو سال پر ختم ہو گئیں. تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں. میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کائنات کا خالق ہے. ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ. یہ انڈیا پاکستان والے ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے. اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا. اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں. خود آ، خود آ اس کو بنا دیا خدا. خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے. جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو. جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا. جب آپ کہتے ہو اللہم،
یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں. تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کا حق ہو. اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے. سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے. والارض بعد ذلك طحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں بارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ ساری کائنات میں نے. والانعام خلقها، اور بھی لے لو، تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. گائے کے، بھینس کے، بکری سے اڑنے سے دودھ میرے اللہ نے نکالا. نخرجكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ما لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یہ میں ابھی ڈربن میں تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا نا ہمارے یہاں تو جو کہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے.
کہتا جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکہ ہے, اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے, اس کی عزت بھی دھوکہ ہے, اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے, اس کی بادشاہی بھی دھوکہ ہے. تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے. اچھا, اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں. تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو, ایک کانٹریکٹ کر لو. عبدی انت ترید و انا ارید, میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, تو انا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید, اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو. تو ولا یکون الا ما ارید, یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا. تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ, ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو, جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کفیتک فی ما ترید, پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, جو میں کہوں وہ کر دو, اور وہ میرے نفع کا ہوگا, اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے, میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے, نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو یہ میرے نفع کے لیے ہے, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, پتھر کی پوجا نہ کرو, قتل نہ کرو, ظلم نہ کرو, سود نہ کھاؤ, یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سارے فائدے میرے لیے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو. پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید, جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا, لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے. 91 میں آیا تھا نا, تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے, ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے, جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو نا, تم مرو گے نا میں مروں گا. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں, اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے, تو بھی مٹی میں جائے گا میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی, جنت سنوار لی, سونے چاندی کے گھر بنا لیے, لیکن موت کا کیا کریں, کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اینما کنتم یدرککم الموت. کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے, اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے. تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں, بڑھاپا نہ آئے. ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے, چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے, جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا. جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے, جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے, تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے. یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے. تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے, چلا گیا. تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے, اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا, سننا ہو وہ کہے گا اوے 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 اوے, وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کہ اقرؤوا کتابیہ, اقرؤوا کتابیہ, وہ میرا پیپر پڑھو, میرا پیپر پڑھو, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, وہ یہ پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا. نقل تو چل نہیں سکتی, یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کے الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی کے دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتی اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد صاف شفاف، جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا اتنا 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کہ مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے، اور وہ تو جو گود میں سلوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔
اب وہاں ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ آئے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا سسٹم ہو گئی؟ امرت داڑھی کوئی نہیں، اجرت جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل آنکھوں میں سرما، جعات بال نیم گمریالے، نیم گمریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، نبرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت في القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم، نفس الفطاء لقبر انت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم، انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباك لا انساهما ابدا، من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، مجھے نہیں آتی. کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مغلی ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن کموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدواء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عود، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناعور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملالئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی. مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں.
تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد رسولullah، کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو اسٹیئرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں. جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب کا. ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا. پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا. وہ جو تم جو روشنی میں، یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے. چھو بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا، عبدالرشید تھا. انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا اچھا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم. اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے. کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. صحت مند رہو. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے، تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر، تصحوا فلا تسقموا ابدا. جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بات، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہٰذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا. ایسے جوان، ہر وقت مزہ. پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے. ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم. اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. تمہیں عاشقی ذرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں. میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک. 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی کس. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے. ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے.
तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। तूबा छोटा सा है, इतना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है? ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जल्द 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 यहां तक कि बूढ़ा होके गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी है, आपको क्या पता? आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे, और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा, और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती है, ऐसे एक रोशनी आएगी। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 हाय मर गए, टक अगले 100 जोड़े गायब, और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी, ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना, वो यहां नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहां थोड़ी देर कड़वा घूंट भर के अल्लाह की मान लो, और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा, वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मरमरा गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो इतना लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था। वहां उठाना के लिए खादिमात होंगी, और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा, और उसके 100 जोड़े होंगे, और उसके सर के बाल यहां से चलकर पांव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सर जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूं करो तो जिसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है, जब वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी, और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न और जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे अल्लाह जवानी भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा जेर लगा दो, रिंड, तो हमारी पंजाबी में रिंड जू को कहते हैं, ये जो यहाँ जू। तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो, कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो 4 आप नहरें नहरें कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती हैं ना। ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहाँ चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का, इसका एक कतरा 7 समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे, एक कतरा।